اردو ٹیچر کے معزز سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فصاحت اور بلاغت کے بارے میں۔ دیکھیے، فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی شاعری کو ہم سامنے رکھیں یا ادب کے کسی ٹکڑے کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ نامانوس ہیں، وہ اجنبی ہے، یا الفاظ کی تکرار ایسی کی گئی ہے کہ جس سے مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم کہیں گے کہ یہ کلام فصیح نہیں ہے یا اس کلام میں فصاحت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کلام روزمرہ کے مطابق ہو، اس میں الفاظ کی غیر ضروری تکرار نہ ہو، اس میں نامانوس اور اجنبی الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں، پھر ہم کہیں گے کہ یہ کلام فصیح ہے۔ تو کلام کی فصاحت کے لیے ضروری ہے کہ کلام میں اجنبی الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، کلام میں الفاظ کی تکرار اس طرح نہ ہو کہ اس سے مفہوم میں فرق آ جائے، یا ایسے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں جس سے قارئین کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہو، تو پھر وہ کلام فصیح ہوگا۔ اب بلاغت کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کلام میں بلاغت تب آتی ہے جب وہ کلام مقتضائے حال ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب ایک ادیب کوئی اسٹوری لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، تو اس میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ جیسے بچے کا کردار بھی ہوتا ہے، بوڑھی عورت کا کردار بھی ہوتا ہے، بزرگ کا کردار بھی ہوتا ہے، اور لڑکے کا کردار بھی ہوتا ہے، لڑکی کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اب جب وہ ان کرداروں کے ذریعے بات چیت کروائے گا تو ہر کسی کا اپنا لہجہ ہوگا، ہر کسی کا ایک انداز ہوگا جس انداز میں وہ بات کرے گا۔ اگر کردار بچہ ہے تو اس کا لہجہ الگ ہوگا، اگر کردار بزرگ ہے تو اس کا لہجہ اور انداز الگ ہوگا۔ اگر ایک مصنف ایک بچے سے بڑی بڑی نصیحتیں کرائے تو پھر یہ بلیغ کلام نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ایک بچہ تو نصیحت نہیں کر سکتا۔ اب ایک بزرگ بندہ ہے، اس سے بچوں جیسی حرکتیں کروائے تو پھر بھی وہ کلام بلیغ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح موسم کے حوالے سے ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایک رائٹر شدید گرمی میں یہ تاثر دے کہ بہت سردی لگ رہی ہے، یا سردی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ بہت گرمی لگ رہی ہے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ کلام بلاغت سے محروم ہے۔ کلام میں بلاغت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ بچوں سے کس طرح بات کہلوائی جائے، بڑوں سے کس طرح بات کہلوائی جائے، فلاسفر کس انداز سے بات کرے اور ایک عام آدمی کس انداز سے بات کرے۔ اگر ہم کسی عام آدمی سے فلاسفر کی بات کرائیں اور کسی فلاسفر سے جہالت کی باتیں کروائیں تو پھر وہ کلام بلاغت سے عاری ہوگا۔ مختصر یہ ہے کہ فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے اور بلاغت کا تعلق مفہوم سے ہے۔ بہت شکریہ۔